چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کی صحت اور قبول ہو جانے کی علامات کیا واقعی توبہ ہو گئی ہے؟ تو اس کی علامتیں ہیں، تو میں نے 10 علامتیں لکھی ہیں بیٹے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ توبہ ہوئی یا نہیں ہوئی، کمپلیٹ ہوئی یا نہیں، قبول ہوئی یا نہیں اللہ کے حضور، تو اس کی 10 علامتیں۔ اب وہ مینشن کرتا ہوں، وہ سب کے لیے ضروری ہے، جتنے کارکن ہیں، رفقا ہیں، ذمہ داران ہیں، پوری تحریک کے بیٹے بیٹیاں اور سینئر جونیئر، سب کے لیے پہلی علامت یہ ہے، اتنا ٹائم اپنی ریاضت مجاہدہ پر، توبہ پر، اصلاح نفس پر، تزکیہ نفس پر فکر کرنا، نفس کی خرابیوں کو نوٹس کرنا، اس کی جڑوں کو لینا، کاٹنا، اللہ کی طرف رجوع اور انابت کرنا، اتنی ایفرٹ کرنا، ان عوامل ماحول سے نکل کر جو انسان کو غافل کر دیتا ہے یا اس کو بے فکر کر دیتا ہے، ان حالات سے جو سلولی انڈائریکٹلی یا ہڈنلی اس کے روحانی حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ تو پہلا یہ ہے کہ جو بھی گناہ معصیت، تو گناہ معصیت بیٹے ایک حقوق اللہ میں ہوتا ہے، ایک حقوق العباد میں ہوتا ہے، یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ تو توبہ کی پہلی علامت یہ ہے کہ تمام گناہ، ذنوب و سیئات جو اللہ کے حقوق میں ہیں یا مخلوق کے حقوق میں ہیں، ان اعمال یا افعال کے لیے یا رویوں کے لیے دل میں کراہت اور نفرت پیدا ہو جائے، ان رویوں کے لیے، یہ پہلی علامت۔ کہنا نہیں، یعنی عملاً ترک کر دینا اور پیچھے پیورٹی کی طرف پلٹ جانا اور اللہ کی طرف رجوع کر دینا اور ان مواقع سے بھی بچ جانا، وہ جو اسباب بنے تھے اس طرح اس کے گناہ کے یا نافرمانی کے یا غلطی کے یا کوتاہی کے یا لغزش کے، ان اسباب، مواقع اور مواطن، ان سے بھی دور ہو جانا اور پھر ان فرائض کو ریپیٹ کرنا، ان گناہوں کو یا غلطیوں اور کوتاہیوں کو اور اس لباس کو اتار کے پھینک دیں۔ تو پہلا یہ کہ اس کو چھوڑ دینا نہیں، علامت بتا رہا ہوں، آپ خود فیل کریں کہ ایسے طرز عمل، طرز فکر، ایسا رویہ اور ایسی سوچ جو آئے، اس سوچ سے نفرت ہو جائے، یعنی آدمی سوچ ہی نہ سکے، اتنی نفرت ہو جائے۔ پھر نمبر 2، پھر اس کا دل پلٹ کر دوبارہ رقت اور بکا والا ہو جائے، دل اتنا نرم ہو جائے۔ ہم جتنے لوگ دنیا میں دعوت، تبلیغ، دین کی اشاعت اور خدمت دین کا کام کرتے ہیں، کوئی جماعت ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی تحریک ہو، مرد ہوں، عورتیں ہوں، جتنی دعوت کا کام کرتے ہیں، سب سے بڑا نقصان ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے، دائی بنتے 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 اور داعیہ بنتے 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 دل رقت اور بکا سے خالی ہو جاتے، سخت ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا منصب تو لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، اور ہم یہ کانسیپٹ ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم خود بھی ہر لمحہ اصلاح کے محتاج ہیں۔ بس یہ پردہ آ جاتا ہے، اس کو داتا صاحب ان کو حجابات کہتے ہیں، اس لیے کشف المحجوب نام رکھا ہے، کشف حجب۔ تو اگر دوبارہ دل میں رقت اور بکا آ گئی تو وہ تواضع اور انکساری آ گئی، پھر خالصیت آ گئی۔ اس طرح جیسے غلط رویے اور سوچ سے دل میں کراہت اور نفرت پیدا ہو جائے، اسی طرح اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی سوچ اور اللہ رسول کے احکام اور ان کے اخلاق اور آداب کے ساتھ دل اور طبیعت کو فطری مطابقت اور موافقت نصیب ہو جائے، طبعاً ایک موافقت مل جائے، اس کی طبیعت ہی بدل جائے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں طبی موافقت ہو، یہ نہیں کہ جبراً حکم کے تحت وہ آدمی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے، فلاں ناراض ہو جائے گا، کوئی بزرگ یا شیخ یا جن سے روحانی نسبت ہے، یا ایسا نہ کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ بھی ایکسٹریم بات بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے ڈر سے بھی ناراض ہو جائے گا، دوزخ کا حکم ہے، اس لیے دوسرے سے بھلائی کرے، یہ بھی نہیں، اس کو موافقت نہیں کہتے، یہ بھلائی ہے خوف الہی میں، طبیعت موافق ہو جائے بھلائی کے ساتھ، یعنی آپ کسی سے برائی کر ہی نہ سکے، کسی کا دل دکھا ہی نہ سکے، ایسی طبیعت۔ چوتھی علامت ہے بیٹے کہ جو برے لوگ ہیں جہاں بیٹھتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا ہی چھوڑ دیں،
مطلب یہ ہے کہ آپ کے حلقہ احباب میں کوئی غیبت چغلی کرنے والا اور دوسرے کی برائی کرنے والا بچے ہی نہ، ہر ایک اچھی پاکیزہ زبان میں کرے۔ جب بھی بیٹھیں آپ کی مجلس میں کوئی برائی نہ ہو، اگر کوئی کرتا ہے تو یا اس کو روک دیں یا اس کی مجلس روک دیں، دوستی روک دیں۔ ہم کبھی دوستیاں نہیں روکتے، کبھی۔ اور غیبت کو بھی میکسیمم کیا کریں گے، خود نہیں کریں گے، مگر سن لیں گے۔ تو جس مجلس میں بھی غیبت چغلی اور دوسرے کی برائی ہو رہی ہو، وہ مجلس بابرکت نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو جب ہماری مجلس ہی بابرکت نہیں ہوں گی تو اس کے کام آگے کیا برکتیں لائیں گے؟